آخر کو میں نے بولا میری بہن 1 منٹ، یہ تو تم بار بار کہہ رہی ہو خوش رہا کریں خوش رہا کریں، مجھے بتاؤ دکھی رہنے کا دل کرتا کس کا ہے؟ کون دکھی رہنا چاہتا ہے؟ کوئی رہنا چاہتا ہے دکھی؟ یہ تم بار بار کہہ رہی ہو خوش رہو خوش رہو۔ ارے میری بہن، خوش رہنا نہ رہنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ اللہ جس کو چاہیں تو خوش کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں دکھی کر دیتے ہیں۔ آپ ایک خوبصورت گھر اور ایک بڑا سا گھر تو بنا سکتی ہیں، اس گھر کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں نا آپ لوگ، وہاں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سود کا کاروبار تو کر سکتی ہیں بہت بڑا، لیکن اس میں نفع ہو نقصان ہو وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور باہر کی دنیا میں تو یہ کھلی آنکھوں نظر آتا ہے، یقین کرو نظر آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں، میں حیران ہوتا تھا، ارے ان لوگوں کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، یہ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے۔ جب پریشان ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کس کو آواز دیں، اس وقت کس کا ہاتھ پکڑیں۔ ہاں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار خوش رہا کرو، خوش رہو۔ تو میں ایک جگہ گیا، یہ میں عجیب آپ کو کارگزاری سنا رہا ہوں، میں ایک جگہ گیا ایک سینٹر میں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ان کے سامنے بڑی بڑی عمروں کے کچھ لوگ کھڑے ہیں، اور وہ عمریں کم از کم، وہ عمریں 70 سال سے کم کی کوئی عمر نہیں ہے، اور کسی نے نکر پہنی ہوئی ہے، کسی عورت نے فراک پہنا ہوا ہے، کسی نے بچوں کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں غبارہ ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے یار یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو میرے پاس ہسپتالوں نے بھیجا ہے، ان ساروں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، 100 سے اوپر، یہ سب خودکشی یہ سب ان کو کہتے ہیں سوئسائڈل کیس، یہ سب سوئسائڈل کیسز ہیں۔ میں ان کو خوش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں ان سے کہہ رہا ہوں تم سب کے سب 16 سال کے ہو، 70 سال کے نہیں ہو، 15 سال کے ہو، 14 سال کے ہو، میں نے ان کو وہ کپڑے پہنائے ہیں۔ میں نے کہا لیکن تمہارے کہنے سے یہ ہو جائیں گے 17 سال؟ کہتے ہیں کچھ دن تو جئیں گے نا، کچھ دن تو جئیں گے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا گلا بند ہو گیا ہے، کسی نے میرا گلا بند کر دیا ہے۔ مجھے اپنے اوپر اتنی شرم آئی، میں نے کہا یا خدایا کاش کہ میں ان کو بتا سکوں کہ میرے پاس وہ گولی ہے تمہارے لیے، اگر تم لوگوں نے ایک دفعہ کھا لی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن میں ان کو وہ گولی کھلا نہیں سکا۔ اللہ نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں وہ لوگ اپنی زندگیاں دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 50 سال کا آدمی اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اتنا اندر اس کے غم جا چکا ہوتا ہے کہ اب وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں۔ میرے عزیز دوست، اتنی باہر کی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیونکہ مولانا انعام الحسن صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت کیا ہماری جو جماعتیں باہر جائیں گی اس سے دین پھیلے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے دین نہیں پھیلے گا، بلکہ یہ جو جماعتیں یہاں آئیں گی اور یہاں کے رہنے والے جب ان جماعتوں کے ساتھ آپس میں گشتیں کریں گے اور ان کی نصرتیں کریں گے اور ان کو لے کر جائیں گے، تو پھر یہاں کے جو مقامی ہیں ان کی زندگی بدلے گی۔ ان کی بدلتی ہوئی زندگی کو جب غیر دیکھیں گے، کیونکہ یہ لوگ غیروں کے ساتھ رہتے ہیں، تب غیروں کی زندگیاں بدلیں گی۔
آپ یقین کرو میرے دوستوں، میرے 6-8 مہینے ابھی بیچ میں، آپ کو پتا ہے میرے ساتھ جو معاملہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میرے باہر بھی گزرے، میں خون کے آنسو رو کے واپس آیا ہوں، اور کہ یا اللہ جن کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، جن کے اتنے اچھے معاملات ہیں، میرے دوستوں یقین کرو وہ جھوٹ ہی نہیں بولتے، انہیں پتہ نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے، ان کے نزدیک شاید کسی کو قتل کر دینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا جھوٹ بولنا جرم ہے۔ عجیب لگی نا میری بات، کیونکہ ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اس لیے ہمیں عجیب لگ رہی ہے۔ وہاں تصور نہیں کر سکتا کوئی کہ جھوٹ بولے گا، کوئی بول نہیں سکتے آپ، وہ آپ کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے اگر انہیں یہ پتا چل گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ قاتل گھس سکتے ہیں ان کے ملک میں، قاتل ان کے ملک میں گھس سکتا ہے، مجرم ان کے ملک میں گھس سکتا ہے، مالی نقصان جس نے کیا ہے وہ ان کے ملک میں گھس سکتا ہے، ہر انسان ان کے ملک میں گھس سکتا ہے، جھوٹا ان کے ملک میں نہیں گھس سکتا، وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں کہتا تھا یا اللہ کسی طرح سے یہ کلمہ پڑھ دیں، کچھ کر کے یہ کلمہ پڑھ دیں۔ ہم بہترین امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں۔ وہاں پر مجھے ایک جگہ انہوں نے بلایا اور بلا کر کہنے لگے جنید بھائی یہاں بات کریں ذرا، ان کو بتائیں کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں، ان کو بتائیں مسلمان کتنے اچھے ہیں۔ میں نے کہا یار ہمیں تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں مسلمان کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کنتم خیر امہ، تم تو بہترین امت ہو۔ جب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو تو پھر کسی اور کو کہنے کی ضرورت کیا؟ ہمیں کیا بتانے کی ان کو ضرورت؟ ہم نے ان کو صرف اسلام دکھانا ہے، ہم نے ان کو صرف اسلام دکھانا ہے۔ میرا ایک دوست ڈاکٹر، میں آپ کو وہاں کی کچھ کارگزاریاں سنا رہا ہوں، بیان آپ مولوی صاحب سے سن لینا بعد میں۔ ایک میرا دوست ادھر مجھے ملا، ڈاکٹر ہے، مجھے کہنے لگا کہ میرا جو سینئر تھا نا ایک گورا انگریز، اس نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا دوست ہے ڈاکٹر سلیم، کیا یہ واقعی بیمار ہے؟ اس نے پوچھا تو جرکا اس نے مجھ سے 3 دن کی چھٹی لی ہے، کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن میں نے اس کو کل اس کے بچوں کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے ڈاکٹر سلیم نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا؟ میرا دوست مجھے کہتا ہے میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ پھر مجھے خود ہی کہنے لگا نہیں یار جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اس نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا۔ وہ میرا دوست تھا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ ہی جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔